أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. تمام تعریفیں اس خداوند متعال کے لیے، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کا پروردگار اور بغیر ستونوں کے آسمانوں کو روک دینے والا اور اپنی قدرت کاملہ سے زمینوں کو مستحکم کر دینے والا. تمام ہدیے درود و سلام نزوات مقدسات کے لیے جن کے صدقے میں زمین مستحکم ہوئی، آسمان قائم ہوئے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل. اما بعد، پروردگار عالم کا لطف و کرم کہ شبہائے قدر کے بعد احتمال ثانی رویت ہلال کے اعتبار سے آج روز قدر بھی خدا نے نصیب کر دیا. جتنی اہمیت شب قدر کی ہے، بعض علماء ما سبق کے نزدیک اتنی ہی اہمیت روز قدر کی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہ رمضان کا یہ آخری عشرہ
اور آخری عشرہ بھی کیا کہوں، اب آخری چند ایام رہ گئے، عشرہ کامل تو نہیں ہے، اب چند ایام رہ گئے۔ جتنا عبادت کا لطف، دعاؤں کا حسن اور ذائقہ محبت پروردگار ماہ رمضان میں محسوس ہوتا تھا، ماہ رمضان کے بعد آپ تلاش کریں تب بھی محسوس نہیں ہوگا۔ پروردگار تیری بارگاہ میں التماس کرتے ہیں کہ مالک اس رمضان کو ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان نہ قرار دینا، اور اگر تو نے موت کا فیصلہ کر لیا ہو تو ہمیں مرحوم بنانا، محروم نہ بنانا۔ اس دعا کے ساتھ اور پھر روزانہ کے ثواب جو اللہ کے رسول نے روزے کے بیان کے درمیان میں اتنا زیادہ طویل وقفہ ہوا کہ شبہائے قدر کے اعمال اور مجالس عزائز مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو اس یقین کے ساتھ کہ جس نے مولا کی ولایت اور مولا کی حکم پر پیروی کرتے ہوئے ان شبوں کو مکمل کیا، ان کے روزے اس بیان کردہ روایت کے اعتبار سے بہت زیادہ کامل واقع ہوئے۔ لیکن اب ثواب کے بیان کرنے کا وقت ہے اور مہلت بھی ہے، تو 24ویں ماہ رمضان کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ خدا کیا عطا فرمائے گا۔ پہلی بات کہ 24ویں ماہ رمضان کے روزے دار کو خدا دنیا سے اٹھائے گا نہیں جب تک کہ اسے اس جنت میں اس کا مکان اور مقام نہ دکھا دے۔ ایک ہے مکان اور ایک ہے مقام۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ 1000 مریضوں کا ثواب خدا اس روزے دار کو عطا فرمائے گا۔ تو کیا مریضوں کو بھی ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں۔ عام طور پر عیادت کے جو احکام ہیں ہمارے یہاں اس کے برعکس معاملات واقع ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ جب کوئی کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے تو بیمار اٹھ کر اس کا استقبال کرتا ہے، بیمار اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور بیمار اس سے التماس دعا کرتا ہے۔ یہ تینوں باتیں برعکس ہیں اسلام کے پیغام سے۔ حکم یہ ہے کہ بیمار سے تم کہو کہ تمہارے حق میں دعا کرو، بجائے اس کے کہ بیمار تم سے کہے تم کہو بیمار سے کہ بھائی میرے حق میں دعا کر دو، بجائے اس کے کہ بیمار تمہارا شکریہ ادا کرے کہ تم اس کے گھر تک چل کر آئے، تم اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تمہیں یہ موقع عطا کیا کہ تم اس کی مزاج پرسی کے لیے آ سکے ہو۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ایک رات کا بخار اگر خدا سے شکوہ اور شکایت نہ ہو تو مومن کا ایک رات کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ مگر شرط یہ کہ خدا سے شکوہ اور شکایت، ہائے ہوئی، مر گیا، مصیبت ہو گئی، یہی الفاظ ہے نا عام طور پر، کیا ہے گولا کے 2 وہ کھلاؤ اور پلاؤ، یہ سب ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خدا سے شکوہ اور شکایت نہ ہو تو 1 رات کا بخار، اور پھر چونکہ بیمار انسان تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح پرہیز، غذاؤں میں دوا کی کڑواہٹ، دنیا کے معاملہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب کوئی دنیا سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہے تو پھر خدا کی طرف خود بخود آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک صحت مند کے مقابلے میں بیمار انسان خدا کے زیادہ نزدیک واقع ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، عام طور پر جب آپ کے میرے بھی پرابلمز ہوتی ہیں تو ہم تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آل محمد کو یاد کرتے ہیں، مولا کو پکارتے ہیں، اور جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر غلط ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو 1000 مریضوں کا ثواب خدا روزے دار 24 رمضان کو عطا کرنے والا اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، سچے پیغمبر کا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ 1000 ایسے غریب افراد کا ثواب۔ غریب کا مطلب مسافر، جیسے کہ آپ پردیس میں ہیں اور آپ کو اس وقت عربی کے لحاظ سے غریب کہا جاتا ہے، جیسے آپ اپنے 8ویں امام کو سلام کرتے ہیں غریب الغربا کہہ کر، تو غریب کا مطلب مسافر، پردیسی۔ 1000 غریبوں کا ثواب خدا
ایسے غریب کہ جن کو خدا کی محبت میں ان کے گھروں سے نکال کر باہر کر دیا گیا، ان کا ثواب خدا 24ویں ماہ رمضان کے روزے دار کو عطا فرماتا ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات کہ 1000 ایسے افراد جو غلام ہوں اور اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ان کو خرید کر راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب بھی خدا 24ویں ماہ رمضان کے روزے دار کو عطا فرماتا ہے۔ 1000 غلام خریدنا، جبکہ ایک غلام خریدنا آج کے دور میں بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ 100 اونٹوں کے برابر انسان کے پاس رقم جمع ہو تب کہیں جا کر ایک انسان کی دیت یا ایک انسان کی قیمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ گرچہ غلام آج ہوتے نہیں، یہ الگ موضوع ہے۔ کنیزوں کے عنوان سے، غلاموں کے عنوان سے غریب ممالک کی بچیوں کو لا کر بیچا جائے، غریب ملکوں کے افراد کو لا کر بیچا جائے، ان کو خرید دیا جائے۔ آج غلامی کا دور نہیں ہے، نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی کنیز، سب آزاد ہیں۔ ایک زمانہ تھا، ثواب ملے گا، مگر 1000 ایسے افراد کو آزاد کرانے کا جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ اور اس کے بعد دعا، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے ماہ رمضان کا 24واں روزہ، ماہ رمضان کا 24واں روزہ، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کی دعا یہ ملی کہ اے پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس 24ویں روزے کے دن اور پورے ماہ مبارک کی مناسبت سے، سوال نمبر 1 یہ ہے کہ تو مجھے وہ عطا کر ما یرضی کا جو تجھ کو مجھ سے راضی کر دے، جو تجھ کو مجھ سے راضی کر دے۔ راضی پر گرچہ بہت ساری باتیں آپ سن چکے ہیں، البتہ صرف ایک جملہ، ماہ مبارکہ رمضان میں شب قدر، اور شب قدر میں قضاء اور قدر کا مسئلہ۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اعلم الناس باللہ ارضا بقضاء اللہ، ارضاہم بقضاء اللہ، کہ لوگوں میں، انسانوں میں سب سے زیادہ علم خدا کا اس کو ہے، لوگوں میں خدا کے بارے میں سب سے زیادہ وہ شخص با علم ہے کہ جو خدا کی قضا پر، خدا کے فیصلوں پر انسانوں کے مقابل زیادہ راضی ہو گیا ہے۔ تو صاحب علم کون؟ صاحب رضائے پروردگار۔ اور اسی مناسبت سے کہ جیسے جیسے قضا اور قدر کے معاملات کو کربلا سے ملا کر دیکھیے، رضن بقضائہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد رضن بقضائہ قضا، وہی قضا جو آپ شب قدر میں قضا اور قدر کی بات سمجھنا چاہتے تھے، اس کا فیصلہ ہو چکا کل رات میں یا پرسوں رات میں، اس قضائے پروردگار پر راضی ہو جانا، یہ ہے اصل دعا۔ اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس مبارک مہینے میں مجھے وہ عطا فرما جو تجھ کو مجھ سے راضی کر دے۔ اور واقعاً بہت بار سنا بھی آپ نے، پڑھا بھی، لیکن پھر توجہ کرتے ہیں خلوص قلب کے ساتھ کہ ہر دن کا ایک الگ اثر ہوتا ہے، ہر وقت اور ساتھ کا ایک الگ موضوع ہوتا ہے۔ واقعاً دنیا کا کوئی رشتہ، کوئی شخص، کوئی ذات ہو، ناراض ہو جائے، آپ جو صاحبان اولاد ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں، چھوٹے بچے جن سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے اگر ناراض ہو جائیں تو آپ ان کو ٹافی دیجئے، آئس کریم لا کر دیجئے، باہر گھمانے لے کر جائیے، ان کو منائیے، اور بچہ اپنے انداز سے، بادشاہت ہے نا بچے کی، تو 9 سال کے اندر بادشاہت اس کی، وہ ناراض ہوئے چلا جاتا ہے، آپ منا رہے ہیں، بیٹا سوری میں نے آپ کو ڈانٹ دیا غلطی سے، اور بچہ جو ہے وہ ڈیمانڈز کر رہا ہے۔ تو دنیا کا ہر رشتہ اگر ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کرنے میں بہت وقت لگتا ہے،
اور بسا اوقات تو راضی ہوتا بھی نہیں، منافقت کر رہا ہوتا ہے. بسا اوقات وہ راضی ہوتا بھی نہیں ہے، منافقت کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جاؤ معاف کیا، دل میں اندر رکھتے ہوئے جاؤ معاف کیا. ایک ذات خدا ایسی ہے کہ جو سب سے جلدی راضی ہو جاتی ہے. یا سری الرضا، اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے. خدا سارے کام جلدی نہیں کرتا سوائے دو کاموں کے. ایک خدا سریع الحساب ہے قیامت کے لیے، ایک خدا سریع الرضا ہے دنیا کی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ٹھیک، تو پہلا جملہ مکمل ہوا. وَأَعُوذُ بِكَ، تفصیل تو بہت زیادہ ہے مگر میں بہت کم باتوں کو لے کے آ رہا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں. کس بات کی؟ کس چیز سے؟ ما یوزیک، اس بات سے جو تجھ کو اذیت پہنچاتی ہو. میں ہر اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تجھ کو اذیت پہنچاتی ہو. اب پوری بحث ہے کہ کیا خدا کو اذیت پہنچتی ہے؟ کیا خدا جسم رکھتا ہے؟ جی نہیں. کیا جسم نہیں تو احساس بھی نہیں؟ یہ ٹھنڈا ہے گرم، اگر میرا ہاتھ اس میں جان نہ ہو تو ٹھنڈا گرم برابر ہو گیا نا. جسم ہے، جان ہے، احساس ہے. احساس ہے تو ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، اچھی بات کہی کہ بری بات کہی. احساس ہے جسم کے ساتھ، جسم ہے احتیاط کے ساتھ، اور خدا کی ذات میں بے نیازی ہی بے نیازی ہے، احتیاج کوئی نہیں. دلیل اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تو خدا کو اذیت کیسے پہنچے گی پھر؟ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کسی نے میرے اگر یہاں سوئی لگا دی، اذیت ہوئی. کسی نے یہاں زور سے کھال کو دبا دیا، اذیت ہوئی. کسی نے آ کر دھکا دے دیا، اذیت ہوئی. تو اذیت ہوتی کب ہے؟ جب جسم ہو. اور خدا کا جسم نہیں ہے تو خدا کو اذیت کیوں ہونے لگی بھائی؟ اب اگر صرف دعا میں جملہ ہوتا تو شاید اتنا زیادہ کسی عام انسان کے لیے اس کو سمجھنا آسان نہ ہوتا. قرآن کی آیت سورہ مبارکہ الاحزاب آیت نمبر 57، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر خدا کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں. اب اس آیت نے مسئلے کو آسان کیا، خدا اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں. اس کا مطلب اصل خدا کو اذیت پہنچانا خدا کو اذیت پہنچانا نہیں ہے، بلکہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانا. اب پیغمبر جسم رکھتے ہیں، ٹھیک، اور ہر جسم اپنے اندر احساس رکھتا ہے، اور احساس میں راضی بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے. تو پیغمبر کا جسم مبارک، پیغمبر کی اذیت کو سمجھنے کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے. فرماتے ہیں جس نے میری بیٹی فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچائی ہے اس نے مجھ محمد کو اذیت پہنچائی ہے. تو سیدہ کو اذیت، رسول خدا کو اذیت، رسول خدا کو اذیت کہ مانا خدا کو اذیت. اور جملہ دعا کیا ہے؟ پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ کو اذیت پہنچاؤں. تو اب جس نے دعا مانگی ہے اس کی دعا اگر قبول ہو گئی تو محب فاطمہ زہرا ہو گیا، اور اگر دعا قبول نہ ہوئی اور مبغض فاطمہ زہرا ہو گیا تو پھر وہ اذیت خدا کو پہنچا رہا ہے، سیدہ کو ناراض کر کے، پیغمبر کو ناراض کر کے خدا کی اذیت کے سامان فراہم کر رہا ہے. درست بات واضح ہوگی؟ خدا راضی، اس کے لیے سوال کیا آپ نے، اور پھر خدا کی اذیت سے اپنے آپ کو بچانا کہ خدا ہم سے اذیت محسوس نہ کرے، ہم اس کو اذیت نہ پہنچائیں. اللہ اکبر. کبھی کبھی بچے سے کہو اپنی ماں کو مارو گے، شاید کوئی ہو ایسا جو ماں کو مارے، لیکن عام طور پر بچہ واقعاً اگر فطرت پر باقی ہو تو اپنی ماں کو نہیں مارے گا.
اپنی ماں کو نہیں مارے گا۔ اگر کوئی بچہ فطرت کے لحاظ سے ماں کو نہیں مارتا تو کوئی عبد اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا، یہ تقاضۂ فطرت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کی دعا کا تیسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں مالک وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن میں اس توفیق کا، اس پورے مبارک مہینے میں، کہ لِأَنْ أُؤْتِيَكَ وَلَا آسِيكَ يَا جَوَادَ السَّائِلِينَ، کہ اے میرے پروردگار میں صرف تیری اطاعت کروں اور تیری معصیت نہ کروں، اے سائلوں میں سب سے زیادہ سخی عطا کرنے والے۔ دعا کا ترجمہ، ماہ رمضان کی 24ویں روز کی دعا، اور اللہ کے رسول نے اس میں 4 باتیں، یا کہوں کہ 3 باتیں، 2 الگ اور ایک میں 2 ملے ہوئے۔ اسألک التوفیق، میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں۔ اور اسی توفیق کے جملے کو اگر تلاش کیجئے تو امام زمانہ علیہ السلام کی دعا میں آپ کو مل جائے گا۔ توفیق، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ۔ جس کو شوق ہے کہ امام زمان کی دعا پڑھے، کہ آج ہمارے 12ویں امام کون سی دعا پڑھتے ہیں، تو اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ و عرفان الحرمہ الی آخر۔ پروردگار تو ہمیں عطا فرما اطاعت کی توفیق اور معصیت سے دوری۔ جب آخری امام اس طرح سے دعا مانگتے ہو، آپ غور کیجئے، اردو میں اپنی مادری زبان جو میری اور آپ کی ہو، اپنے علاقے کے اعتبار سے، اپنی ماں اور خاندان کے اعتبار سے ہم اس زبان میں دعا مانگتے ہیں تو وہ دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ میں اب تک اگر معصوم کے دربار سے، معصوم کے مکتب سے منسلک نہ ہو تو میں کیا کہتا تھا؟ پروردگار نماز قبول کر لے، پروردگار فلاں بیمار ٹھیک کر دے اس کو، ہاں پروردگار وہ کام ہو جائے، پروردگار یہ کام ہو جائے۔ یہ ہماری اور آپ کی دعائیں، اپنے الفاظ، لیکن یہ شایانہ شان پروردگار نہیں۔ جب کبھی دعا مانگنے بیٹھو تو ان الفاظ کو اپنی زبان پر لاؤ جو معصوم نے ادا کیے ہیں۔ تو اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، سب سے پہلے دعا یہ ہے کہ پروردگار تو ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ توفیق کیا ہے یہ آپ سن چکے، ایک مرتبہ اور سنیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان سے، فرماتے ہیں التوفیق عنایت الرحمن، توفیق رحمان کی عنایت کو کہتے ہیں۔ تو جس پر رحمان کی عنایت ہو جائے کہ اس کو توفیق حاصل ہو گئی۔ اور توفیق کس بات کی؟ لِأَنْ أُعْتِيَكَ، میں تیری اطاعت کروں اور تیری معصیت نہ کروں۔ اطاعت کے حوالے سے دعائے جوشن کبیر ماشاءاللہ ہمارے اور آپ کے اعمال میں ایک حسن پیدا کر رہی تھی یہ دعا۔ یہ دعا کے بارے میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ یہ دعا امام سید سجاد علیہ السلام سے نقل ہوئی روایت کے طور پر، اور آپ نے اپنے بابا اور انہوں نے ان کے بابا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنگ خندق کے موقع پر آپ نے وہ ایک بہت وزنی زرہ پہنی ہوئی تھی۔ جبرائیل امین نازل ہوئے اور نازل ہو کر سلام پہنچائے پروردگار کا، اور پھر یہ خبر دی کہ آپ یہ اتار لیجئے، اس سے آپ کو اذیت ہو رہی ہے۔ بہت وزنی زرہ جوشن کہلاتی ہے، ٹھیک، اسے اتار دیجئے، اور اس کے بدلے یہ الفاظ، یہ اسماء خدا ہیں، یہ پڑھ لیجئے۔ تو اس زرہ کو اتار کر رسول نے دعا جوشن کبیر بطور زرہ کی پڑھی ہے۔ اب جو اللہ کے رسول کے لیے بطور زرہ نازل ہوئی ہو تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے وہ کون سی بڑی نعمت ہوگی، ہم کیا اس کا بیان کر سکتے ہیں۔ تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جوشن کا ترجمہ ہو گیا زرہ، بڑی زرہ وزنی، اور کبیر کیوں کہا اس کو؟ کہ اس کے مقابلے میں ایک جوشن صغیر بھی ہے، اگر صغیر نہ ہوتی تو اسے کبیر نہ کہتے۔
ان دونوں کے پہچان کے لیے تاریخ واقعاً کیا مذہب تشیع کو سمجھے گی اور سمجھائے گی انسانوں کو. بیچارے مسلمان 99 نام اللہ کے بغدادی قاعدے میں، اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں. اور صاحبان ایمان کے لیے یہ دعائے جوشن کبیر میں 100 فصلیں اور ہر فصل میں 10 اسم پروردگار یا اسماء حسنہ، اور 10 کا مطلب 1000 نام ہو گئے خدا کے دعائے جوشن کبیر میں. اب یہاں پر بعض علماء نے اس طرح لکھا کہ جب یہ پڑھیں تو ہر فصل سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور ہر فصل کے آخر میں سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار. اس میں نمبر 75. اچھا یہ بات یاد دلا دوں کہ اب تو خیر اس پر بھی اختلاف باقی ہے کہ اس کی اصل استحباب اس کے پڑھنے کا کب ہے. ماہ رمضان کی پہلی تاریخ، ماہ رمضان کی پہلی تاریخ. ہاں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس کو اعمال ہائے شب قدر میں بھی لکھا ہے، لیکن تاکید اور باقی علماء کا اتفاق ماہ رمضان کی پہلی شب. چلیے اب تو یہ سلسلہ اگلے سال کے لیے ہے، تو ایک جملہ کہوں کہ جس کو ماہ رمضان کی شب قدر تلاش کرنا ہو کہ خدا اس کو مس کال کر دے، خود ہی یہ کال کر دے کہ شب قدر ہو رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو دعائے جوشن کبیر پڑھ لے، تو خدا اسے شب قدر کی وہ حقیقی کیفیت عطا فرما دے گا جس کو تلاش کرتا ہے. ٹھیک، تو یہ تو آئندہ کے لیے. اس کے علاوہ تمام باتیں سے موجود ہیں، بیماریوں کی شفا کے لیے ہے، تمام باتوں کے لیے ہے. نمبر 75 جملہ یا فصل نمبر 75، ایک سے ایک فصل موجود اس کے اندر. اور فصل کا تعارف یہ ہے کہ آیت کا نشان آیت کے آخر میں ہوتا ہے اور فصل کا نمبر فصل کے شروع میں ہوتا ہے. نمبر 75 یا من ذکرہ شرف للذاکرین. اس میں اتنی گہرائی ہے، اتنی گہرائی ہے. آپ مجھے یاد کریں تو میں اس کو اپنے لیے فخر سمجھوں گا. دیکھیں صاحب مومنین بیٹھ کے مجھے یاد کر رہے تھے، میں آپ کو یاد کروں، آپ کہیں گے مولانا صاحب مجھے یاد کر رہے تھے. یا من ذکرہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کا ذکر کسی نے کیا ہو اور مذکور کے بجائے ذاکر کے بھی شرف ہو گیا ہو. یا من ذکرہ شرف للذاکرین، اے وہ ذات جس کا ذکر کرنا خود ذکر کرنے والوں کی شرافت کو بڑھا دیتا ہے. وَيَا مَنْ شُكْرُهُ فَوْزٌ لِلشَّاكِرِينَ، اور اے وہ ذات جس کا شکر ادا کرنا شکر ادا کرنے والوں کی کامیابی کی علامت بن جاتا ہے. وَيَا مَنْ حَمْدُهُ عِزٌّ لِلْحَامِدِينَ، اور اے وہ ذات جس کی حمد بیان کرنا حمد بیان کرنے والوں کی عزت کو بڑھا دیتی ہے. وَيَا مَنْ طَاعَتُهُ نِجَاتٌ لِلْمُطِيعِينَ، اور اے وہ ذات جس کی پیروی کرنا پیروی کرنے والوں کے لیے نجات کا باعث. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ہم سوال دعا میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک التوفیق فیہ لأن اعطیک، میں آپ کی اطاعت کروں. تو اطاعت میں کیا ہوگا؟ نجات للمطیعین. اور کیا ہوگا؟ دعائے کمیل پڑھیے آخری جملے. یا من اسمہ دوا، یا من اسمہ دوا اور ذکرہ شفا. اس کا مطلب ہے کہیں دوا چاہیے کہیں شفا چاہیے. جسم کا مرض ہو تو دوا چاہیے، روح کا مرض ہو تو شفا چاہیے. یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنا، اور اس کی اطاعت ایسی تونگری ہے، ایسی دولت ہے جو سب سے بے نیاز کر دیتی ہے.
یعنی اگر انسان اس کا اطاعت گزار ہو جائے تو اتنا بڑا امیر ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کے مقابلے پر امیر نہیں رہتا. اور اس پیغام کے ساتھ سورہ مبارکہ حج سورہ نمبر 22 مکہ المکرمہ میں یہ نازل ہوا، اور اس کی آیات تلاوت کرتے کرتے کل ہم نے نبی اور رسول کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی تھیں. اس کے بعد جو القاء شیطان فی امنیت کا مسئلہ تھا، مسئلہ غرانیق کے نام سے، کل اس کو بھی واضح کیا تھا سورہ مبارکہ والنجم کی آیتوں کے حوالے سے، کہ جہاں 3 بتوں کا نام لیا گیا اور پھر پیغمبر پر ایک جھوٹی روایت سے الزام تراشی کی گئی. اس کا جواب بھی کل آ چکا ہے اور پورا واقعہ بھی آپ کو سنا دیا گیا. اور اب آئیے سورہ مبارکہ حج میں جو اب تلاوت کرنے جا رہا ہوں میں، یہ 8 آیتیں ایسی ہیں، پورے قرآن میں نہیں ہیں اس طرح کی سیکوینس. 8 آیتیں ایسی ہیں جن میں سے ہر آیت کے آخر میں لفظ اللہ اور اس کے بعد اس کی 2 صفتیں بیان ہوئی. پورے قرآن میں یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ محمد حسین طباطبائی علی اللہ مقامہ کے ہیں. تفسیر المیزان کے مؤلف اور مفسر نے لکھا کہ پورے قرآن میں ایسا مجموعہ آیات کا آپ کو نہیں ملے گا جس میں یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک آیت میں اللہ کا نام آخر میں آتا ہو اور اللہ کے نام کے فوراً بعد یعنی خود لفظ اللہ ہو، لفظ جلالہ، اور اس کے بعد اس کی 2 صفتیں واقع ہوئی. تو 2 صفتوں کا مطلب 8 دونی 16، 8 دونی 16، اور اس 16 کے علاوہ درمیان ان 8 آیات کے 4 اور اسم ہے پروردگار کے، کہ جو خدا نے ان صفت کو بیان کیا ان کے افعال کے اعتبار سے کل 20 اسماء حسنہ جمع ہو گئے سورہ حج کی ان 8 آیتوں میں. 8 کا مطلب ہے آیت نمبر 58 سے لیجئے اور آیت نمبر 65 تک. 8 آیتوں میں 20 اسماء پروردگار جمع ہو گئے، اور واقعاً ایک کے بعد ایک نام ایسے مکمل ہیں. خدا کا تو ہر نام مکمل ہے. اب آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 58 سے. والذین ہاجروا، اس سے پہلے کیا ہے سن لیجیے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. کل ہم نے بات مکمل کی تھی الملک یومئذ للہ، حکومت اور ملک کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قیامت کے دن ویسے تو ساری حکومت ہی اللہ کی ہے، لیکن ظاہری حکومتیں جب ختم ہو جائیں گی تب ایک ہی حکومت باقی رہ جائے گی. یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان حکم فرمائے گا، فیصلہ فرمائے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے عمل صالح کو انجام دیا، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والی جنتوں میں رہیں گے. اس کے بعد خدا نے کافروں کی بات کی، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. بالکل ترتیب ایسی ہے کہ وہاں بھی 2 کام، یہاں بھی 2 کام. وہاں 2 کام کیا؟ ایک عقیدہ، ایک عمل، ایمان اور عمل صالح. اور اس دوسری قسم کے افراد میں 2 کام، ایک عقیدہ، ایک عمل. عقیدہ کیا ہے؟ کفروا. عمل کیا ہے؟ کذبوا بآیاتنا. تو ان کے یہ 2 اعمال، ان کو کیا ملے گا؟ فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے ہے ذلت بھرا ہوا عذاب، ذلت والا، توہین آمیز عذاب. توہین آمیز کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی انسان کو کتے کے برتن میں پانی پلاؤ، انسان کو کتے کے برتن پانی پلائیے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے پانی پیے گا مگر توہین کے ساتھ، ذلت کے ساتھ. اولئک لہم عذاب مہین. قرآن مجید میں عذاب کی صفتیں کہیں علیم ہے، کہیں عظیم ہے، کہیں مہین ہے. جیسے عمل کافروں کے ویسے عذاب کی نوعیت ہے.
والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، اور پھر شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا قتل نہیں ہوئے بلکہ نارمل زندگی گزار کر انتقال کر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ضرور بضرور ان کو پاکیزہ روزی عطا کرے گا۔ یہ آیت بہت فائدہ مند ہے اس اعتبار سے کہ اس میں دونوں طریقہ اموات کی وضاحت ہے، یعنی شہادت اور موت، شہادت اور موت۔ یہ آیت نازل، اس کے پس منظر کیا ہے؟ مکہ المکرمہ سے لوگوں کی ہجرت، مسلمانوں کی غربت، مدینے میں حالت کہ لٹے پٹے پہنچے تھے، اور کچھ تو ایسے تھے جو کافروں کی شدت ضربات سے مر بھی گئے یا جنگوں میں شریک ہو کے مر گئے رسول اسلام کے ساتھ۔ تو اب جو شہید ہو گئے تھے اور جو شہید نہیں ہوئے، مکے سے آئے مہاجر بن کر، پھر رہے مدینے میں انتقال کر گئے، تو لوگوں کا ایک گروہ بن گیا کہ جو شہید ہو گیا وہ اچھا ہے، بلند ہے، اے تو مر گئے، شہید ہی نہیں ہوئے، ان کا مرتبہ کم ہے۔ تو قرآن نے اس تصور کی نفی کی ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ یہ ہیں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کر چکے، اپنا گھر چھوڑ چکے، یہ پہلے آ چکی بات۔ گھر چھوڑا کیسے؟ اخرجوا من دیارہم، ان کو نکال دیا گیا پکڑ کے ان کے گھروں سے۔ ایسے افراد مہاجر اللہ کے راستے میں اگر قتل کر دیے جائیں یا مر جائیں تو دونوں ہی اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کے برابر حقدار ہیں۔ یہ تو آیت سمجھائے گی بعد میں۔ مکتب ولایت نے، عشق آل محمد نے یہ حدیث پہلے ہی سنا دی ہے۔ کون سی حدیث؟ جس کو علماء اہل سنت نے بھی لکھا، خاص طور سے علامہ زمخشری علیہ الرحمہ نے کتاب تفسیر کشاف کے اندر جلد نمبر 3 عربی کی والیوم کے اعتبار سے سورہ مبارکہ الشورى کی آیت نمبر 23 کے ذیل میں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، بہت مشہور فرمان، مگر اسے عام لوگ سمجھتے ہیں شاید قول معصوم ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یہ قول معصوم نہیں ہے، یہ قول امام نہیں ہے، یہ حدیث پیغمبر ہے۔ فرق واضح ہو جائے گا جب ہم نے قول امام کہا، سامنے والا، ہمارے مکتب کے باہر والا اس کو یہ سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو ان کی اپنی بات ہے، ٹھیک؟ تو وہ کون سی بات کو سنتا ہے؟ جب ہم کہیں کہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث رسول پڑھ رہے ہیں، تو من مات علی حب آل محمد، یہ ہمارے کسی امام کا بیان کیا وہ جملہ نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں یہ تو اپنے گھر کی بات سے کوئی شیعہ مر جائے تو شہید ہوگا، نہیں۔ من مات علی حب آل محمد، اللہ کے رسول نے فرمایا جو ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے آپ نے فرمایا جو بھی مر جائے، شرط یہ ہے کہ محبت آل محمد میں مر جائے، ماتا شہیدہ، شہید مر جاتا ہے، بستر کی موت ہے۔ گرچہ موت کی وضاحت بہت طویل نہ ہو جائے کہیں، یہ بات کو یہیں روکتے ہوئے کہ دونوں قسم کی موت، قتل ہو جائے یا مر جائے، اگر محبت آل محمد میں ہے تو روایت کہتی کہ شہید ہے، اور اگر خدا کے راستے میں مہاجر ہے تو آیت کہتی کہ شہید ہے۔ اور شہید کی پہچان کیا ہے؟ شہید کی پہچان یہ ہے کہ شہید یا جس کو خدا موت اور شہادت دونوں کے بعد اس انعام پہ لانے والا ہے، اس کا انعام کیا ہوگا؟ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ان کو ضرور بضرور دے گا رزق حسن۔ رزق حسن کا ترجمہ کیا ہے؟ کثواب کثیر۔ رزق کا ترجمہ روٹی نہیں ہے، صرف ہو سکتا ہے روٹی بھی ہو۔ رزق کا ترجمہ خالی پانی مشروب نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، جیسے کہ حضرت امیر حمزہ
اور جناب جعفر طیار، ان دونوں کو حالت خواب میں اللہ کے رسول نے اس انداز سے دیکھا کہ دونوں برزخ کی نعمتیں نوش فرما رہے ہیں۔ اب وہ کھجور ہو، انگور ہو یا کوئی اور نعمت انار کی طرح سے ہو، اس کو نوش فرما رہے ہیں۔ تو لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا، تو کیا رزق حسن سے مراد کوئی کھانے پینے والی نعمت ہے یا خالی ثواب کی نعمت ہے؟ اس میں مفسرین نے اختلاف کیا۔ بہرحال خدا اس بات پر قادر ہے کہ ثواب بھی دے اور روٹی اور پانی صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اور آپ کو تو دلیل چاہیے نہیں ہوگی، اس لیے کہ ابھی تو آپ نے کیا ہے کچھ۔ جیسے ہی آپ نے روزہ کھولا تو کچھ کھایا تھا؟ نہیں کھایا، کچھ تو کھایا تھا نا، کچھ پیا بھی تھا، تو کھایا بھی اور پیا بھی، ثواب ملا۔ تو ثواب بھی ملا اور کھانا بھی ملا، پانی بھی ملا۔ تو اگر خدا دنیا میں کھانا اور پینا ساتھ دے کر ثواب بھی دے سکتا ہے تو کیا آخرت میں خدا عاجز ہو جائے گا؟ بہت آسان سی مثال ہے، تو آپ نے کھایا بھی پیا بھی اور ثواب بھی ملا۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، دن بھر کھاؤ اور پیو، ماہ رمضان کے علاوہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ آپ نے کھایا، ہاں ثواب کر جب کہ اللہ کا نام لیا، ٹھیک، لیکن ماہ رمضان میں روزہ کھولنا ایسا عمل ہے کہ کھانا بھی ہو رہا ہے خدا کے نام سے اور ثواب بھی مل رہا ہے خدا کی بارگاہ سے۔ اس کے بعد خدا کا پہلا اسم یہاں استعمال ہوا ان 8 آیتوں کے مجموعے میں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک کہ اللہ لَهُوَ وہی ہے کہ جو خیر بہترین ہے، الرازقین رزق عطا کرنے والوں میں خدا سب سے بہترین رزق عطا کرتا ہے، کہ باقی جتنے رزق عطا کرنے والے ہیں وہ خود رزق کھاتے بھی ہیں اور ہمیں کھلاتے بھی ہیں۔ خدا اکیلا ایسا رزاق ہے کہ خود کھاتا نہیں ہے، بس کھلاتا ہی کھلاتا ہے۔ تو یہاں پر لا ہوا خدا کے اسماء حسنہ اگر کہیں آپ کے پاس گھر میں موجود ہو، وہ والا قرآن جس میں ایک طرف 99 نام اللہ کے، ایک طرف 99 نام پیغمبر اکرم کے لکھے جاتے ہیں، اس میں تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن اکثر قرآن میں ہوتے ہیں، پورا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ نوٹ کیجئے گا، سب سے پہلے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، شروع کس سے ہوتا ہے؟ ہوا سے۔ اس کا مطلب ہوا اللہ کا ایسا نام ہے جو ضمیر کے طور پہ نہیں ہے، نام کے طور پر ہے۔ تھوڑی سی گرامر کی ایک وضاحت کر دوں، ایک ضمائر، ایک موصولات، یہ اسماء کے اقسام میں شامل ہیں۔ مثلا میرا نام سید، آپ کا نام محمد، ان کا نام عباس، ان کا نام حسن، ان کا نام حسین، ٹھیک، یہ ہیں نام۔ میں کہوں وہ عباس، تو یہ وہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ، اب یہ نام نہیں ہے، اس میں اشارہ ہے۔ خدا کے لیے اس میں اشارہ نہیں ہے، اس میں اشارہ بھی خدا کا نام، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اگر طالب علم کی حیثیت سے میری چھوٹی سی بات میرے دوستوں کے لیے مکمل ہو گئی تو آپ غور کیجئے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا هُوَ، تو ہوا ایک نام ہو گیا اللہ کا، اللہ کے بعد خیر الرازقین، یہ ملا کر ایک نام، خیر الرازقین۔ خدا رزاق الگ ہے، رازق الگ ہے، اور خیر الرازقین الگ ہے۔ لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، بے شک خدا کہتا ہے ہم وہ ضرور بے ضرور داخل کرے گا، وہ پروردگار مدخلن، ایسی جگہ پر نکالے گئے تھے نا تو کہیں داخل کیے جائیں گے۔ اگر کوئی خدا کی محبت میں کہیں سے نکال دیا جائے تو خدا اس کو کوئی گھر تو دے گا نا، نہیں دے گا؟
جب ہندوستان کی تقسیم کا وقت آیا اور پاکستان کی اعلان کے حوالے سے، پاکستان کے قیام کے حوالے سے، تو جو لوگ وہاں سے یہاں منتقل ہوئے ان کو حکومت پاکستان نے مکان دیے کہ نہیں دیے؟ آج کی بات چھوڑ دیجئے، اس زمانے کی بات کیجئے کہ وہاں مکان چھوڑ کر آئے تھے تو یہاں مکان ملا۔ اب اگر کسی نے خدا کے لیے اپنا مکان چھوڑا ہو تو خدا پر واجب ہے کہ اس کو مکان دے، ہے یا نہیں؟ مکان کے بدلے مکان۔ خدا تو ایسا لامکان ہے کہ سب کو مکان دیتا ہے، لیکن جس نے اپنا مکان خدا کے لیے چھوڑ دیا ہو اس کو مکان کیوں نہ دے گا؟ فرق یہ ہے کہ سب کو مکان یہاں پر دیتا ہے، اس کو مکان وہاں پر دے گا۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ، ضرور بے ضرور وہ داخل کرے گا، مدخلن، ایسے مکان میں، یرضونہ، اس مکان کو دیکھ کر مکان میں جانے والے راضی ہو جائیں گے۔ کہ یہ قبلہ 4 کمروں کا مکان چلے گا؟ کہ نہیں 4 کا نہیں 5 والا چاہیے ہمیں تو۔ چلیے 12 کا چلے گا؟ کہ کیا کہنا سبحان اللہ، 12 کمرے، کہ 14 کمرے، کہ 72 کمرے۔ یعنی جو انسان جتنی خواہش رکھتا ہو مکان کے اعتبار سے، مدخلن یرضونہ، خدا اسے ایسے مکان میں داخل ضرور کرے گا اس مکان کو دیکھ کر وہ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیے ہمارے مکان کیسے ہوتے ہیں کہ کبھی ویسٹ اوپن کبھی ایسٹ اوپن، ابھی ہوا بدل جائے تو کیا ہوگا پھر؟ اگر ہوا چل رہی تھی مشرق کی اور مغرب کی ہو جائے تو پھر یہ جو آپ نے اوپن رکھا تھا بیکار ہو جائے گا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے گرمی میں یہاں پر دھوپ آتی ہے، سردی میں اچھا لگتا ہے، گرمی میں خراب لگتا ہے، لیکن خدا جو مکان دے گا وہ ہر موسم میں اتنا پسندیدہ ہوگا، ہوا مشرق کی ہو یا مغرب کی ہو، اس کا مکان ہر وقت مکمل ہوگا۔ لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم، بے شک کہ اللہ ضرور بے ضرور علیم بھی ہے، لا لام تاکید، علیم یعنی جاننے والا ہے، اسے معلوم ہے۔ حاضرین کے بنواؤ رجسٹر اور اس میں کیمپ میں نام لکھواؤ کہ مکان ملے گا۔ ہو رہا ہے نا، ہر جگہ ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں نے ہجرت کی ہے، اب تو نام بھی بدل دیے، جو چاہے نام دیجئے مگر کیمپ لگے ہوئے باہر، اور نام لکھوائے جا رہے ہیں کہ آپ فلاں علاقے سے حالات سے پریشان ہو کر اس ملک میں آ رہے ہیں، نام لکھواؤ اپنا۔ کتنی فیملی ہے؟ کہ 5۔ اب میں بات کروں اگر آپریشن کی پاکستان میں تو ابھی ایسے ہو رہا ہے۔ علیم، اللہ جاننے والا ہے، اس کو کسی دیوان کی کسی رجسٹر کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے کہ آپ کی کتنی فیملی ہے اور کتنی فیملی ممبر آپ کے ساتھ جو ہے وہ نکل کر ساتھ میں آئے ہیں، ٹھیک؟ اور صرف علیم نہیں ہے، حلیم۔ یہ حلیم کہہ کر خدا نے آپ کو مجھے اتنا بہترین پیغام دیا ہے۔ خدا بردبار جلدی نہیں کرتا، ایک انسان ہے ہر کام میں جلدی کرتا ہے، ہر کام میں جلدی کرتا ہے، انتظار نہیں کرتا، انتظار نہیں کرتا کہ ابھی 1 گھنٹے بعد کیا ہوگا۔ اتنا پریشان بیٹھے ہوئے صاحب، وہ 1 مہینے بعد کمپنی بند ہو رہی ہے، کیا ہوگا 1 مہینے بعد؟ 1 مہینے بعد کیا ہوگا؟ 1 مہینے بعد کیا ہوگا؟ 1 مہینے بعد کیا ہوگا؟ یہ 1 مہینے بعد وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اس کو شاعر یوں کہتا ہے کہ فکر روزی میں لوگ رزاق کو بھول گئے، رزق کا خیال ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ اتنا زیادہ روزی میں پریشان ہوئے کہ خدا کو ہی بھول گئے۔ دیا کس نے ہے؟ وہ جو دینے والا ہے، وہ اس کمپنی کے بعد بھی ختم نہیں ہو جائے گا، رہے گا نا۔ تو کمپنیز ختم ہو سکتی ہیں مگر خدا حی و قیوم ہے۔ تو حلیم کیوں کہا؟ جلدی مت کرنا، خدا جلدی نہیں کرتا۔ اب خدا کے جلدی نہ کرنے کی مثال آئیے، ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اس کی پہلی مثال یہ ہے۔ اب یہ مثال بھی ہے، اس کا پس منظر بھی ہے کہ کفار مکہ کو معلوم تھا کہ مسلمان محرم میں لڑتے نہیں ہیں،
دلیل چاہیے؟ قرآن موجود ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، تم سے پوچھتے ہیں آ کر کہ محترم مہینے کیا ہیں؟ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، حبیب کہو کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ محرم کا مہینہ، کفار مکہ جب محرم کے آخری 3 دن رہ گئے، کفار مکہ نے مل کر مسلمانوں پہ حملہ کیا، یہ سوچ کر کہ مسلمان تو محرم میں لڑتے نہیں ہیں، اور جب یہ حملہ کرنے پہنچے تلواروں کے ساتھ تو مسلمانوں نے اعلان کیا کہ دیکھو محرم کے 3 دن ابھی ہیں، اگر لڑنا تو بعد میں آنا، محرم میں کیوں آ گئے؟ ہاں کافروں نے ایک نہ سنی، حملہ کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے اگر تم پر کوئی حملہ کر دے بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، تو بس تمہیں چاہیے کہ جیسے تم پر حملہ کیا گیا تم اس کا جواب دو، ڈیفنس کرو اپنا، روکو اسے، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، اور پھر تم پر ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ تم کھڑے ہوئے تھے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف، اور تم پھر ظالم کی مزید مصیبت میں آ گئے، یعنی تم گئے جواب دینے کے لیے اور تمہیں ظالم نے اور مارا، ثم بغی علیہ، تم پر اور بغاوت ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا ان کی، کہ جو اپنے دفاع کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے دشمن کے مقابلے پر، پھر جب دشمن کے مقابلے پر کمزور پڑنے لگے تو خدا نے اس کمزوری کے وقت میں ان کی مدد کی۔ بات واضح ہوئی؟ کیا واضح ہوئی؟ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہیں اللہ مدد کرے گا، بیٹھ جا بھیا، سامنے والا خوب مار پی کے چلا جائے، وہ کہ ایک تھپڑ لگا ایک طرف کا، ایک اور دش کر دیا آپ نے، ایک اور مار لو بھیا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ پھر کیسا؟ کہ جس نے تمہارے خلاف ظلم کیا، من ایسے قوم، من ایسے قوم کی بات کر رہا ہوں، جس نے تمہارے خلاف ظلم کیا تم اس کا جواب دو، اتنا ہی دینا جتنا اس نے تمہارے ساتھ کیا، اس سے زیادہ مت کرنا۔ لیکن اگر تم جواب دینے گئے اور اس نے تم پر غلبہ حاصل کر لیا، اب تم چلائے کہ پروردگار کہاں بھیج دیا مقابلے کے لیے، تو مت گھبرانا، خدا اس وقت کے انتظار میں ہے کہ جب تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے اور دشمن کے مقابلے پر کہیں کمزور پڑو گے، خدا تمہاری خود مدد کرے گا۔ اب اس میں کتنی گہرائی ہے، کتنا عظیم پیغام ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا کہ خدا خود نپٹے گا، ایسا نہیں۔ اور اس کے بعد پروردگار نے یہاں پر لیکن ایک استعمال ہوا، ان اللہ لہو خیر الرازقین، ہوا اور خیر الرازقین اللہ کے بعد، پھر ان اللہ لعلیم حلیم، اللہ کے بعد علیم اور حلیم۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 کے اندر ان اللہ لعفو غفور، بے شک کہ اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ پھر اگر کوئی کافر تمہارے مقابلے پر خدائی مدد آنے پر اگر توبہ کر لے یا قصاص دینے کو تیار ہو جائے یا دیت ادا کر کے چاہے کہ وہ معاملہ ختم کر لے، تو خدا بخشنے والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ تو انتقام کی بات بھی ہے اور معافی کا پیغام بھی ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، اچھے نام آگے اللہ کے، ٹھیک۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، بے شک کہ اللہ کی ایک پہچان کہ جلدی نہیں کرتا، دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ ایک تو ترجمہ یہ ہو گیا کہ خدا نے بہت لطف و کرم کرتے ہوئے، دلیل چاہیے، سردیوں میں 5:30 بجے مغرب ہو جاتی تھی اور سردیوں میں 5:30 بجے مغرب ہو گئی اور گرمیوں میں 7:30 پہ مغرب ہو رہی ہے، تو یہ 2 گھنٹے رات پیچھے ہو گئی، دن آگے بڑھ گیا۔ یہ جو آہستہ آہستہ 15 منٹ 10 منٹ 5 منٹ 2 منٹ کا ٹائم فرق کرتا رہا،
یہ دن رات میں داخل ہوتا رہا، رات دن میں داخل ہوتی رہی. یہ ہے اس آیت کا ترجمہ تو یہاں استعمال ہوا. یولج ولج یلج، دخول، داخل کرنا. اور داخل کیسے کرتا ہے خدا؟ آہستہ 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 آہستہ، جلدی مت کرنا، آہستہ آہستہ. ایک دم سے لائٹ آف ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہماری آنکھیں کچھ دیر کے لیے بالکل اندھی ہو جائیں گی، جب تک کہ اندھیرے سے مانوس ہوں اور دیکھنے قابل ہوں. اور اچانک اندھیرے میں ایک دم لائٹ آ جائے تو ہماری آنکھیں اچانک روشنی کے بعد بھی تھوڑی دیر کے لیے، ولو اس سے کم وقت کے لیے ہو، لیکن آنکھیں مکمل نہیں دیکھ پائیں گی. پھر جب مانوس ہوں گی تب دیکھیں گے. خدا نے زمین کے اوپر فضا میں ایسا غلاف بنایا ہوا کا کہ سورج نکلتا ہے تو روشنی پہلے اس غلاف پر آتی ہے، پھر آہستہ 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 روشنی غلاف سے اندر داخل ہوتی ہے. فجر کا طلوع ہونا غلاف پر سورج کی کرن کا آنا ہے، اور 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد آہستہ آہستہ اور روشنی غلاف سے زمین تک پہنچتی ہے. ایسے ہی مغرب سورج چلا گیا، غلاف کے اوپر روشنی رہ گئی، نیچے آہستہ آہستہ اندھیرا بڑھنا شروع ہوا. اس کی دلیل کیا ہے کہ جب آپ کبھی شام کے وقت سفر کریں جہاز کا، اور جیسے زمین سے جہاز اٹھے زمین پہ اندھیرا ہو، اور جیسے ہی جہاز خلا کے اندر پہنچے، فضا کے باہر نکلے، تو آپ کو سورج چمکتا ہوا دکھتا ہے. یہ اس غلاف کی علامت ہے جو غلاف خدا نے زمین نے بنایا ہے کہ انسان کے لیے آہستہ آہستہ صبح ایک دم نہیں آئے گی. صبح آئے گی ایک دم نہیں آئے گی. تم چاہتے ہو صبح فوراً ہو جائے؟ نہیں، جب رات پوری ہو جائے گی. یہ خدا کے حلم کی دلیل ہے کہ وہ رات کے بعد صبح کو لے کر تو آتا ہے، اگر رات مکمل کرنے کے بعد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چلیے آج تک بات کو یہیں روکتے، اس لیے کہ بہرحال بہت طویل گفتگو ہے، اور اس میں جو آیات کا لطف ہے وہ اپنے مقام پر ہے. اور آپ کی پوری تھکان کا مجھے احساس ہے کہ شب قدر کے بعد جو ہے وہ بہرحال تھکے ہوئے تو ہیں، اور اس تھکان کا لطف ہی الگ ہے. ماہ رمضان کی تھکان ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان، گرچہ فرمان تو مولا کے بہت سارے ہم نے بیان کیے، اس میں سے ایک فرمان اور سن لیجیے. فرماتے ہیں جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. سید، محترم، مومن، متقی، پرہیزگار، فلاں خاندان. فارسی میں ایک مثال ہے، پدرم سلطان بود. میرے بابا بادشاہ تھے. اس بنیاد پر کسی کو آج کچھ نہیں ملے گا. آپ کیا ہو؟ مثلاً میرے والد نے سپوز دیں ڈاکٹریٹ کی ہوئی تھی، پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، اور اب میں پہنچ گیا میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر، باپ کا بیٹا، مجھے جاب دے دو. پوچھے گا نا کمپنی والا کہ صاحب آپ نے کیا کیا ہے، یہ تو بتائیے. یہ تو والد صاحب کی ڈگری ہے نا پی ایچ ڈی کی، جو ہے آپ نے کیا کیا ہے. جب دنیا کا کوئی بھی کام لینے والا باپ کے ہونے کسی منصب پر اولاد کو کوئی عہدہ نہیں دیتا جب تک کہ اولاد نے خود کچھ تعلیم حاصل نہ کی ہو. تو خدا اور خدا کا ولی یہ بتا رہا ہے کہ جس کا حسب اسے پیچھے کر دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. میٹرک فیل ہو جاؤ اور باپ چاہے چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو، خیر میں افتخار چودھری کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کا بیٹا ارسلان چودھری ہے، کہ باپ چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو، بیٹا اگر میٹرک فیل ہو جائے تو بیٹے کے فیل ہونے پر باپ کا منصب اثر نہیں ڈال سکتا. اگر حق اور انصاف سے بات کی جاتی ہو وہ الگ موضوعات ہے،
لیکن چونکہ کسی کسی مقام پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیٹا باپ کی اطاعت کرے تو خدا اس سے بھی وہی مقام دیتا ہے جو باپ کو ملا ہو، مگر شرط اس میں بھی ہے کہ باپ کی اطاعت کی ہو۔ بہت مرتبہ سنا، ایک مرتبہ پھر سنے، باپ کی اطاعت نے کیا پہنچایا مقام اس کا، اس کا نام تھا بکیر، یا بعض روایات میں علی ملتا ہے۔ اس کے باپ کا نام حر ابن یزید الریاحی ہے، اور یہ کربلا کے میدان میں اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ غلطی کی ہے تو باپ نے کی ہے، توبہ کرے تو باپ کرے، ہاں پانی پیا تو باپ نے پیا تھا امام کے ہاتھ سے، اس کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا کوئی۔ لیکن شب عاشور جب باپ کو دیکھا پریشان ہے تو بیٹے نے پوچھا کہ باپ پریشان کیوں ہے؟ تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا کیا تمہارے کان میں بچوں کی آواز نہیں آتی؟ چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ پھر جوان بیٹا بابا سے پوچھتا بابا پھر کرنا کیا ہے؟ قسم بخدا آج کا کوئی بیٹا ہو اور باپ اس سے کہے چلو مرنے کے لیے تو بیٹا روک دے گا باپ کو بھی، کہاں جاتے بابا دماغ خراب ہو گیا۔ سلام ہو اس ابن شہید پر، شہید ابن شہید پر، سلام ہو اس ناصر ابن ناصر پر، خود بھی ناصر تھا اور ناصر کا بیٹا بھی تھا، حر کا لخت جگر جوان ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حر تو بوڑھا ہو گیا تھا، اس کی تو موت کے دن قریب تھے، شہید نہ ہوتا ویسے مر جاتا، لیکن حر کا جوان بیٹا مکمل جوان ہے، بھرپور جوان ہے، اور ایسے میں اپنے باپ کے ساتھ نکلا ہے، بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ سلام ہو ہر اس جوان پر جو اپنے نیک باپ کی اطاعت کرتا ہے، اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ ساتھ چلا، البتہ باپ نے ایک کام کیا تھا، بیٹا چونکہ تو گناہگار نہیں ہے میں گناہگار ہوں تو میرے ہاتھوں کو رومال سے باندھ دے، بیٹا میں شرمندہ ہوں اپنے امام سے تو میرے چہرے پر میری ابا کا دامن کھینچ کر ڈال دے، مگر بیٹا راستہ بتا، تو میرا ہاتھ پکڑ کے چل۔ جو اپنے بوڑھے باپ کو مثل قیدی کے لے کر آیا ہے کوئی جوان بیٹا جو اپنے باپ کو قیدی بنا کر امام کے پاس لائے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اس طرح سے لائے کہ جب ادھر لشکر یزید سے دونوں چلے، ادھر مولا عباس علمدار چلے، علی اکبر چلے، اور جوان بیٹا شرمندہ ہوتا ہے، بابا کیسے آگے چلیں، تجھے لینے کو علی اکبر چلے آتے ہیں، تجھے لینے کو قمر بنی ہاشم چلے آتے ہیں۔ اور تیسری بار بیٹے نے کہا بابا اللہ اکبر اب تو مجھ سے قدم آگے بڑھائی نہیں جاتے۔ پوچھا بیٹا کیا ہو گیا، تو مجھے ساتھ لے کے چلنے والا ہے، ہوا کیا ہے؟ کہا بابا تجھے لینے کو زہرا کا لال اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کے آ رہا ہے۔ کہا بس بیٹا اتنا بتا دے کہ مولا کے قدم کس طرف پڑ رہے ہیں، میں اپنے آپ کو امام کے قدموں پہ گرا دوں گا۔ خود نے تو معافی مانگنا تھی، معافی مانگی ہے۔ اور رونے والوں کتنا اعتماد ہے حر کو اپنے جوان بیٹے پر، جب امام نے اس سے فرمایا حر تو ایسے وقت میں میرا مہمان بنا کہ تیری تواضع کے لیے میرے پاس خیمے میں پانی بھی موجود نہیں ہے، حر بتا تیری تواضع کیسے کروں؟ حر کہتا ہے مولا میری وجہ سے یہ ایسا سب کچھ ممکن ہوا، مولا میری خطا ہے معاف کر دیجئے، مولا میری تواضع اگر کرنا ہی چاہتے ہیں تو میرے جوان بیٹے کو مجھ سے پہلے مرنے کے لیے بھیج دیجئے۔ آج کا کوئی جوان بیٹا ہوتا باپ کو کہتا بہت ہو گیا، میں آپ کو امام تک لے کر آ گیا، اب اپنی قربانی پیش کرنے کے بجائے میری قربانی کی بات کرتے، مگر سلام و جوان پر سر جھکائے کھڑا ہے۔ باپ بیٹے سے نہیں پوچھتا کہ تو مرنے جائے گا یا نہیں جائے گا، بس امام سے کہتا ہے مولا میری تواضع ہو جائے گی اگر میرے جوان کو مرنے کے لیے بھیج دے، میں کہوں گا ہو تجھ پہ سلام ہو، تو نے حسین سے کیا مانگ لیا؟ پانی مانگتا تو پیاس ختم ہو جاتی، تو نے ایسا مقام و مرتبہ مانگا، قیامت تک جب بھی شہداء کربلا کا نام لیا جائے گا اول شہید کا نام آئے گا تو حر کے جوان بیٹے کا نام لیا جائے گا۔ رونے والے
तरह से तैयार है कि इमाम से रजा लेकर चला है, मैदान करबला में कुर्बानी पेश की है। खाली एक जुमला सुनना, और की बीवी का वाकया अलग से बयान किया जाता है, मुमकिन है बाद में कूफे से लाया गया हो और तबरुकान देकर शाम करीबा में भेजा गया हो, मगर वक्त शहादत हुर कोई हुर के खानदान की औरत न थी। जब हुर के जवान की लाश खैमे में आई है, बीवियों ने ऐसे ही मातम किया जैसे अपने जवान अकबर के लिए अरे दोनों हाथों से उनके जवान का मातम हुआ। उनके जवान तुझ पे हमारा सलाम हो, जिस पर ज़ैनब ने मातम किया उस पे हमारा सलाम, जिस पे उम्मे कुलसूम ने लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारला वास्ता मुहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। बारला वास्ता मुहम्मद व आले मोहम्मद का परवरदिगार, हुर के जवान बेटे का वास्ता मालिक तमाम मांगने वालों की मुरादें पूरी फरमा। बारला वास्ता मुहम्मद व आले मोहम्मद का परवरदिगार, कोई गम न दे सिवाय गम आले रसूल के। बारला वास्ता मुहम्मद व आले मोहम्मद का परवरदिगार, हुर की तौबा की कबूलियत का वास्ता हमारी तौबा कबूल फरमा। परवरदिगार, हुर की तौबा का वास्ता, हुर की तौबा कबूल होते के साथ शहादत नसीब हो गई। परवरदिगार, हमारी तौबा के बाद हमें गुनाहों से महफूज रहने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार, मौत तो बरहक मौत से फरार मुमकिन नहीं, मगर मरने से पहले करबला मौला की ज़ियारत नसीब फरमा। मरने के बाद करबला वालों की शफाअत नसीब फरमा। जन्नत में करबला वालों के कदमों में गुलामों को जगह नसीब फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम अलैहिस्सलाम के अदना तरीन खिदमत गुजारों में शामिल फरमा। सूरह फातिहा की तमा से आज की अफ्तारी बंदे खुदा मोमिन की जानिब से थी। उनके मरूमीन के लिए, तमाम हाज़रीन के मरूमीन, तमाम शहदाए मिल्लत जाफरिया के लिए सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाह। मसाइल के हवाले से आज हम आगाज कर रहे हैं दोबारा फितरे के मसाइल का। और फितरे के मसाइल में सबसे पहली बात, फितरे का लफ्जी तर्जुमा। फितरे को फितरा क्यों कहा जाता है? तो फितरे का लफ्जी तर्जुमा है खिलकत। फितरे का लफ्जी तर्जुमा है खल्क या खिलकत, और फितरे का एक तर्जुमा और है इस्लाम। फितरे को इस्लाम भी कहते हैं। फितरे के तर्जुमे के साथ अब इसका जो इस्तिलाह है वो क्या है, इसका फलसफा बयान करते हुए चंद बातें रिवायात से साबित हुई हैं कि फितरा ऐसे ही रोजे को कामिल करता है जैसे कि दुरूद नमाज को कामिल करता है। अगर कोई इंसान नमाज में दुरूद ना पढ़े तो उसकी नमाज मुकम्मिल नहीं होती। अगर कोई शख्स मुकम्मल नहीं होती। अगर कोई शख्स रोजा रखे और फितरे को अदा ना करे तो उसका रोजा मुकम्मल नहीं होता। एक तो है मुकम्मल होना, एक है रोजा। फितरा जो है वो इंसान के माल को पाक करता है। एक कौल फितरा इंसान के जिस्म को पाक करता है। रूह की पाकीज़गी के लिए, इखलाकियात को बुलंद करने के लिए फितरा ऐसे ही अमल करता है जैसे तकवा अमल करता है। तो फलसफा शरीयत में फितरा क्यों रखा? इंसान के फायदे के लिए, उसकी खिलकत और इस्लाम पर वापस लौटाने के लिए, और खास तौर से फितरा रोजे की कबूलियत की अलामत है। ये फलसफा फितरा और तारीख फितरा के बाद अब आइए पहला मसला, फितरा कब वाजिब होता है? आकिल, बालिग और गनी। आकिल, बालिग और गनी, साहिब अक्ल, साहिब बुलूग शरीयत यानी बालिग हो चुका हो, और इतना सरवतमंद हो कि फकीर न हो, गनी हो, उस पर फितरा वाजिब है।
اور ایسے واجب ہے کہ خود اپنی ذات کا بھی اور جن جن افراد کی وہ کفالت کرتا ہے ان کا بھی، حتیٰ کہ اس کے گھر اس رات میں جتنے لوگ کھانا کھانے والے شمار کیے جاتے ہیں ان تمام کا فطرہ اس پر دینا واجب ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے کافر کے لیے کہا کہ اگر کافر اذان مغرب لیلۃ العید سے پہلے مسلمان ہو جائے تو اس پر بھی فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ فطرہ معنی اسلام کہ جیسے ہی انسان مسلمان ہوا شب عید مغرب کے اذان کے وقت تو اس پر فطرہ واجب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ فطرے کے مسائل میں ایک مسئلہ پوچھا گیا استفتاء کے بعد میں، اور یہ مسئلہ ہے ان کی بچیوں کے حوالے سے جن کے نکاح ہو چکے ہیں۔ جس بچی کا نکاح ہو جائے اس کا فتنہ شوہر کے ذمہ ہے یا باپ کے؟ سوال کیا گیا۔ تمام مراجع الزام کے آفس سے جواب جو موصول ہوا وہ اس طرح کا موصول ہوا کہ جب تک وہ اپنے باپ کے گھر میں کھانا کھانے والوں میں شمار کی جائے گی اس وقت تک منکوحہ بیٹی کا فطرہ بھی باپ کو ادا کرنا ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اب سوال، کوئی سوال آپ کا کسی حوالے سے ہو، فطرے کے حوالے سے ہو، اس کے ماں سوا ہو؟ جی ٹھیک، بڑھ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1 سامنے سے ہوا ہے، سوال نمبر 2 بالکل پیچھے سے ہوا ہے، تو میں اس کو عکس کر دیتا ہوں۔ سوال نمبر 2 پہلے جواب دیتا ہوں۔ پوچھا گیا کیا فطرہ یہاں پر دے دیں کسی غریب کو یا اپنے وطن جہاں سے آپ کا تعلق ہے وہاں بھیجنا لازم ہے؟ تو فطرے کو یہاں سے وہاں منتقل کرنا، یہ اس کے درمیان میں کہیں ضائع نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے، اس کی ذمہ داری بھیجنے والے کی ہے، ادا کرنے والے کی ہے۔ اور اگر یہاں فقراء موجود ہیں تو پھر وہاں پر لے جانے کے لیے آپ ضامن ہیں، اور اگر یہاں فقراء موجود نہیں ہیں تو پھر آپ کو وہاں بھیجنا ہے کہ جہاں پر فقراء پائے جاتے ہوں۔ تو آپ بھیج سکتے ہیں اپنے وطن میں بھی یہاں سے نکالے ہوئے فطرے کو، البتہ یہ خیال کیجئے گا کہ فطرہ جب وطن پہنچے تو مکمل صحیح جو رقم بھیجی ہو وہ پہنچ جائے۔ آپ کا سوال تھا سوال نمبر 1 تکبیرات افتتاحیہ۔ تکبیرات جب آپ نماز شروع کرتے ہیں، کوئی نماز ہو، واجب ہو کہ مستحب ہو، تو اس سے پہلے تکبیرۃ الاحرام سے پہلے یا اس کو ملاتے ہوئے کل تکبیرات 7 پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 مستحب پڑھنی، پھر کہا اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام، پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر شروع ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کر سکتے ہیں یا 2 پہلے 4 بعد میں، 4 پہلے 2 بعد میں، یا 6 کے 6 پہلے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہیں تکبیرات افتتاحیہ۔ پھر کہا آپ نے اللہ اکبر، یعنی تکبیرات افتتاحیہ 7 جب ہیں، جبکہ اس میں تکبیرۃ الاحرام کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ مستحبات نماز میں شامل ہے۔ کوئی اور سوال؟ جی استعاذہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 3 کہ دعاؤں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا استعمال، یہ آداب دعا کے باب میں کتاب عدت الدائی میں معصومین سے جو روایات منسوب ہیں ان میں جو دعا سے پہلے پڑھی جانے والی کچھ چیزیں ہیں، ذکر ہیں، ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہی شامل ہے کہ جیسے درود آل محمد شامل ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین شامل ہے، جیسے اپنے گناہوں پر استغفار شامل ہے، جیسے کہ خدا کی تعریف اور ذکر شامل ہے، ایسے ہی اپنی ہر دعا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد سوال استعاذہ کا
کہ جب آپ نماز شروع کریں، استعاذہ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا. جب آپ نماز شروع کریں تو نماز شروع کرنے کے بعد، تکبیر کہنے کے بعد آہستہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. زور سے پڑھیں بسم اللہ کو، یہ مومن کی پہچان ہے، مگر استعاذہ آہستہ پڑھنا چاہیے. مستحب ہے رکعت اول میں الحمد شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے ایک مرتبہ استعاذہ پڑھنا. یہ مستحب ہے رکعت اول میں ہی. بس جتنی نمازیں پڑھیں رکعت اول میں الحمد سے پہلے، بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری سوال، چونکہ نماز سے قضاء عمری کے لیے بھی وقت ہمیں چاہیے، صرف یہ سوال آخر میں لیا. سوال کیا گیا کہ جو ہم یہاں سے فطرہ اگر روانہ کرتے ہیں اپنے وطن، تو ایکسچینج ریٹ کا عنوان یا حوالہ کیا ہونا چاہیے، یا جو اس سے متعلقات ہیں. اولا تو یہ بات یاد رہے کہ فطرہ اگر درہم میں نکالا ہے تو درہم ہی رہے گا، پاک روپیز میں اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ، میں خود اپنے اختیار سے پاک روپیز کیا، میں اگر چاہوں کہ فطرہ نکالا ہے 15 درہم، ٹھیک، فطرہ نکالا ہے 15 درہم، اور اب میں اس 15 درہم کو رکھے ہوئے تھا، کھلے کی ضرورت پڑ گئی بیچ کے اندر، میں نے اس کو اٹھا کے یوز کر لیا اور نئے 20 کے نوٹ کو اس میں لا کے رکھا، 5 وہاں سے واپس لے لی بعد میں. یہ بھی اجازت نہیں ہے. شرعاً فطرہ جو فطرے کی نیت سے رقم الگ کی جائے، اس میں تصرف کی اجازت، چاہے کرنسی ٹو کرنسی ہو یا کرنسی غیر کرنسی میں ہو، اجازت نہیں ہے. لیکن اگر فقیر کی طرف سے آپ کو وکالت ہو، فقیر نے آپ سے کہہ دیا کہ بھائی مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے، آپ مجھے درہم کس کام کی میرے یہاں پر پاکستان میں یا ہندوستان میں، تو مجھے آپ یہاں کی کرنسی بھیج دیجئے گا، میں مطمئن ہوں. یہ وکالت اگر حاصل ہو تو پھر فقیر کی وکالت کے بعد انسان کرنسی کو کرنسی کے ساتھ یا کرنسی کو غیر کرنسی میں چینج کر سکتا ہے، اور اس میں بھی فقیر کا بھلا خیال کرتے ہوئے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل